ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. بھائی محترم دوستوں اور بزرگوں، برابر مسلسل ہر مجلس کے اندر تقریباً ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دین میں ہے اور ساری پریشانیوں کا حل دین میں ہے، اور دین جو آئے گا وہ محنت سے آئے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم ہر مجلس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ دین کے اندر کامیابی اور دین آئے گا محنت سے۔ تو دین سے آنے والی کامیابی دوستوں کوئی ایئر لائن کی کامیابی نہیں ہے کہ چلو بھی قبر کا مسئلہ حل ہو گیا یا پل صراط میں آہستہ آسانی سے پار ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں۔ دین پر آنے والی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ساری انسانیت پریشان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں، انسانیت پریشان، ہر لائن سے مسلمان تو ہے ہی پریشان، اس میں کوئی انکار نہیں، اس لیے کہ مسلمان تو سب کے نشانوں پر ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی عام انسان راحت میں ہو ایسا نہیں ہے، سب پریشان۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ پریشان ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو خودکشی اور آپدات کرنے والے پیسے والے زیادہ ملیں گے، اور جس ملک کے اندر پیسے زیادہ ہے وہاں پر بھی خودکشی اور آپدات زیادہ ہوتا ہے۔ اب سروے اگر پوری دنیا کا کر کے دیکھیں کہ بھی کون سے ملک کے اندر زیادہ خودکشی ہوتی ہے تو وہی ملک ملے گا کہ جس کے اندر روپیے پیسے زیادہ ہیں۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے، اور ساری دنیا پریشان ہے اور اس پریشانی کا حل اس دین میں، اور دین ہے دین کی محنت۔ ساری دنیا کے اگر حالات بدلنے ہیں تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کو ہم ٹھیک کر دیں گے، لیکن اگر تھوڑا سوچیں تو اتنا تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنے کی تھوڑا اختیار رکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ پوری دنیا کو ٹھیک کر دے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو دیندار بنانے میں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کریں اور اس کی فکر میں ہم لگے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں مجبور محض نہیں بنایا ہے کہ ہم چاہیں پھر بھی نہ کر سکے، ایسا نہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو فکر اپنی حالت کے بدلنے کا، جس کو اپنی حالت بدلنے کا فکر ہی نہیں ہے۔ برابر دین کی باتیں اچھے اچھے بزرگوں کی اجتماعات کے اندر، اجتماع اور جوڑ کے اندر برابر سنتے رہتے ہیں، اور یہ مجالس کوئی مجلس نہیں ہے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے کہ مجلس میں شرکت کرو تو
40 مجلسیں پوری کی پوری میں نے کوئی ایک بھی غیر حاضری نہیں کی تو اس سے ہمارا کام ہو جائے گا، ایسا تو ہے نہیں بھائی. کبھی مجلس برابر ہماری چھٹنی نہیں چاہیے، ایسا تو نہیں. بلکہ یہ ساری مجلسیں جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت کہہ رہی ہے اس کا کوئی نمونہ کوئی سیمپل نہ ہو، ہر زمانے میں سیمپل ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حالات جو تھے، پورے حالات کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کھول بھی سکتے ہیں نہ کہہ بھی سکتے ہیں، نہ اس کا استحضار بھی. لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ بالکل حالات ابتر سے ابتر، خراب سے خراب تھے. لیکن اس قوم نے اپنے آپ کو بدلا، اللہ پاک نے ان کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ کیا حالات تھے؟ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قوم کے بارے میں یوں کہا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منھا، کہ تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اللہ پاک نے تم کو بچایا. اس وقت جو قوم تھی اس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے. فانقذکم منھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم میں سے تم کو بچا دیا. دوسری جگہ پر ان کے حالات کے بارے میں کیا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. یہ ہمارے نبی، اگر آپ زمین اور آسمان کے سارے خزانے خرچ کر دیں گے تب بھی اس قوم کو ایک نہیں کر سکتے تھے. ایسے آپس کے اندر ٹوٹے ہوئے تھے، پھوٹے ہوئے تھے، لڑنے والے تھے، جھگڑنے والے تھے، ہر چیز. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر محبت کی وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا اس کی مثال، اس کا داخلہ نہیں دے سکتی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں دے سکتی دنیا. ہے محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، زمین میں جتنا خزانہ ہے سارا خرچ کر دیتے تو ہمارے نبی تم ان کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے، اتنے لڑنے والے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان کے اندر جوڑ پیدا کر دیا. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر بھائی؟ دین کی بنیاد پر. یہی تو ہے. ایک بات ذہن میں رکھے کہ دین چند کام کر لینے کا نام دین نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کے پابند بن جانے کا دین نہیں ہے. یہ بھول ہمیں غلط راستے پر لے جا رہی ہے. یہ نہیں. اللہ کے نبی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ احیاء ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو جو لے کر کے آئے تھے سب کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. دین اس کا نام ہے. جس قوم کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، جہالت سے بھرے ہوئے تھے، شراب کے اندر مثال تھی ان کی، آپس کے لڑنے والے تھے، بے رحم اتنے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے بغیر قصور کے زمین کے اندر دبا دینے والے تھا کہ نہیں. اور دنیا کی قوموں کے نزدیک بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس وقت اچھے اچھے سنتے ہوئے لوگ بھی تھے، سنتے ہوئے ملک بھی تھے، مال و دولت والے بھی تھے، اچھی تہذیب جو سب اس سمے میں سمجھا ہے اس وقت میں سمجھی جائے ایسے لوگ بھی تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو صحیح رخ عطا فرمایا. یہی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اس وقت تک حالات نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے حالات نہ بدلیں. جماعت میں جا رہے تھے، نندا سن کے اندر ایک ساتھی عالم بھی نہیں تھا، اس نے بھی بٹھا کر کے پوچھا
کیوں جا رہے ہو جماعت میں؟ کیا نیت ہے آپ کی؟ جیسے نیت ہمارے بڑے بتاتے ہیں، لیکن اس نے ایک بات کہی کہ بھئی یہ نیت کر لو کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے تو ہے ہی ہے، سالہ سال سے ہیں، ڈھنگ یا بے ڈھنگ کے جیسے بھی ہے ہر ایک اپنی جگہ پر۔ اتنی نیت کر لو کہ کچھ بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل کر کے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم پر ہمارے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے تو 100 سال پورے ہونے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے زمانے کے اندر، بہت تھوڑی سی مدت کے اندر وہ نقشہ دنیا کا قائم کر دیا، دنیا کے سامنے ایسی سیمپل اور ایسا نمونہ پیش کر دیا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے وہ نمونہ کافی ہے۔ چراغ راہ بنا لیا ہے کہ بس یہ ہے راستے کا چراغ، ان کو دیکھ دیکھ کر کے چلو، یہ جیسے اللہ کے نبی نے ان کو وہ بنایا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک قوم کی حالت کو بدلتے ہیں، تو دینی بدلتے ہیں، دنیاوی بھی بدلتے ہیں۔ وہی صحابہ کرام جن کی حالت دنیاوی اعتبار سے بھی ابتر سے ابتر، خراب سے خراب تھی، اللہ پاک نے ان کے حالات کو ایسا ٹھیک کیا کہ ان کے گھروں کے اندر، مسجد کے صحن کے اندر، جیسے ہمارے گھروں میں گیہوں بھی اتنے تگلے نہیں ہوتے جتنے ان کے یہاں سونے چاندی کے زیورات کے اور خزانوں کے ڈھیر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ یہ حالت ہوئی تھوڑے زمانے کے، کیا تھا؟ ہر ایک نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا، لیکن آج انفرادی طور پر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے ناول کے مشورے کے اندر اخیر کے اندر تھوڑی دیر بات کی، تھوڑی دیر دعا سے پہلے پھر دعا کرائی، تو مختصر دعا اور مختصر شاید 10-15 منٹ بات کی ہوگی۔ اس میں 2-3 باتیں، یعنی ایک ہی عنوان لیکن اس کے اندر 2-3 باتیں بتائی۔ جس میں ایک یہ بات بتائی کہ اجتماعیت انفرادیت کو بنانے کے لیے ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اجتماعیت یعنی جمع ہونا اس لیے ہے تاکہ ہم اکیلے اچھے ہو جائیں، سب کے سب اپنی جگہ پر۔ اجتماع بہت بڑا ہو گیا، 15,000 20,000 25,000 1 لاکھ 2 لاکھ ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا ہم اچھے ہو گئے۔ فرمایا کہ چاہے ہم پنکوسا کے اندر جمع ہو، چاہے ہم گشت میں جمع ہو، چاہے ہم جماعت میں جمع ہو، چاہے ہم اجتماع میں جمع ہو، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ساری اجتماعیت انفرادیت کے بنانے کے لیے مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا۔ کہاں کے جوڑ ہوتے ہیں، دینی جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، جمع ہوتے ہیں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اس پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ تو اس اجتماع ہونے سے، اس جمع ہونے سے ہمارے اندر، ہماری ذات کے اندر کیا فرق آیا، کیا اصلاح ہوئی، یہ دیکھنا ہے، اور اس کی فکر لے کر کے واپس آ جاتے۔ میں نے شروع میں کہا مجلس والی بات کہ بھئی کیا کہا کیا نہیں کہا، اسے کچھ لینا دینا نہیں، ثواب مل جائے گا، مغفرت ہو جائے گی، یہ نہیں۔ فرمایا کہ اجتماعیت انفرادیت کے بنانے کے لیے۔ آج ہم کتنے بنے ہوئے ہیں اور کتنے بگڑے ہوئے ہیں، میری حالت میں جانتا ہوں، میری حالت آپ نہیں جانتے، کوئی کسی کی حالت کو نہیں جانتا۔ ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہماری معاشرت رہنا سہنا ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے،
ہمارے نوکروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ جو ہم سے دبے ہوئے ہیں کسی وجہ سے ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، ان کے سامنے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ انفرادیت تو اس میں بنے گی، پتہ چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے دنیا کے بادشاہ کانپتے تھے، دنیا کے بادشاہ کانپتے تھے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ جہاں سے حضرت عمر گزرتے تھے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا تھا اس راستے سے۔ لیکن اسی وجہ سے کسی ساتھی کو، کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو کوڑے لگا دیے۔ پھر اس کے بعد جب تنبہ ہوا تو وجہ سے لگائے ہوں گے، اور امیر المومنین تھے، امیر المومنین ہے، تو پھر اس کے بعد تلاش کرتے کرتے اس کے گھر جاتے ہیں، بازار میں ہوا ہے معاملہ، اور جا کر کے کہتے ہیں کہ تو بدلہ لے لے مجھ سے۔ کس کا معاملہ ہے؟ امیر المومنین ہے، جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، لیکن اپنی حالت ان کی یہ ہے۔ کیوں ایسا؟ وہ تو امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے وہ اس وقت کے، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا۔ ایک غریب قسم کا، سادہ قسم کا، ایک ماتحت آدمی اس کے پاس معافی کیوں مانگ رہے؟ کون سی چیز ان کو اس پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پارٹی بنا لے گا اور میرے سامنے آ کر کے ٹکر لے گا مجھ سے، صرف آخرت کی فکر کہ مرنے کے بعد اوپر تجھے حساب دینا پڑے۔ یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے، اللہ کے نبی سے یہ لیا ہی۔ اور میں نے جیسے کہا کہ دوستو، جب قوم کی حالت بدلتی ہے اور قوم اپنی حالت کو بدلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ کیسے بدلے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پہلے انہوں نے اپنے حالت کو بدلا، اور کیسے بدلے بھائی؟ بڑی قربانیوں کے بعد۔ بہت ستائے گئے، بہت مارے گئے، لیکن حالت اپنی بدلنے کی نیت کر دی۔ کتنی لالچ تو اسے اس غلط راستے کی طرف پھر موڑنے کا نام نہیں لیتے۔ مولانا ثانی اصلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لمبا چوڑا نعتیہ کلام کہا، بہت لمبا چوڑا۔ اس کے اندر ایک بات مانی جنہوں نے ستائے گئے، آگ کے فرش پر کچھ لٹائے گئے۔ کون لٹائے گئے آگ کے فرش پر؟ حضرت خباب۔ کھینچ کر کچھ سرے دار لائے گئے، کھینچ کر کچھ پھانسی پر لٹکائے گئے۔ کون؟ حضرت خبیب۔ حق کی آواز پھر بھی لگائے گئے، تھے خبیب اور خباب جس کے غلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خبیب، حضرت خباب، جب انہوں نے یہ ساری مجاہدین کی حالت بدلنے کے لیے ساری قربانیاں، اور اتنا ہی نہیں دوستوں کہ پتہ چلو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو چکا، اب یہاں پر تو کیسے ہوگا ویسا، آج بھی ہو سکتا ہے اور آج بھی ہوا ہے، کہیں دور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اس علاقے کی حالت آج سے 60-70 سال پہلے کیا تھی سب جانتے۔ بنیوں کے سب مقروض تھے، کھیتی کے سوا کچھ تھا نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ بمبئی میں جا کر کے گھوڑا گاڑی چلاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو کہ انہوں نے اس قوم کے اوپر محنت کی، قوم کی حالت بدلی، دین کے اعتبار سے بدلی۔ جب دین کے اعتبار سے قوم کی حالت بدلی تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ دین آیا تو دنیا بھی آئی،
جیسے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جب انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اللہ پاک نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، برکت والی روزی سے نوازا۔ خود ہمارے یہاں پر ایک نمونہ ہے، یہ دنیا کے سامنے بھی یہ نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر نہ دین تھا نہ دنیا تھی۔ یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ دین کا کیا حالت ہے۔ زیادہ زمانہ نہیں گزرا، 100 سال ابھی پورے نہیں ہوئے کہ پورے علاقے میں ایک آدمی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، ایک آدمی۔ 100 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو قرآن پڑھنے والا۔ اور پڑھانے والا تو کہاں ہوتا؟ پڑھانے والے جو آئے وہ باہر سے آئے، یو پی سے اور بہار سے لائے گئے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھے ان کے جو یو پی مکاتب کے اندر یو پی بہار کے اساتذہ تھے، ان سب ان کو بلایا گیا۔ ایک طرف حضرت مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہوئی، اور ایک طرف دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے محنت ہوئی۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نے خاص دعائیں کی اور قافلے کے قافلے لے کر کے علاقوں کے اندر کئی دن تک برابر مجاہدوں کے ساتھ چلے۔ یہ فراوانیاں نہیں تھی کہ جہاں جائے وہاں زوردار پرتپاک دعوت ہوتی، ایسا نہیں تھا۔ مولانا نذیر میاں صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ کوئی ان کا جاننے والا باہر سے آیا اور کسی جگہ پر گئے اور کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا یہ بہت سفید کھانا نظر آ رہا ہے، بڑا کچھ ہوگا کوئی میٹھا لذیذ۔ جب ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے دن کی پتہ بھی گیا ہے یہ گیس، تو منہ بگڑ گیا ان کا۔ یعنی اس طریقے سے ان حضرات نے محنت کی، دین آیا، ورنہ میں نے جیسے کہا کہ دینی اعتبار سے کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عطا فرمایا، اور دین کے ساتھ لازمی طور پر دنیا آئے، برکتیں آئے، اور دنیا بھی برکت والی آئے۔ لیکن آدمی اس کو غلط استعمال کرے گا تو پھر اس کا نقصان الگ ہوگا۔ تو مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ نے ایک بات تو یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ بھائی اجتماعیت انفرادیت کے بنانے کے لیے ہے، ہم سب کو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے، چاہے ہم اجتماع میں ہو، چاہے ہم مشورے کے اندر جمع ہو، چاہے ہم پنکوسا کے اندر جمع ہو، چاہے ہم کسی چھوٹے موٹے جوڑ کے اندر جمع ہو، یہ سارا جمع ہونا اگر ہمارے اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا دوستوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ یہ اجتماعیت حضرت مولانا نے بڑی گر کی بات بتائی۔ دوسری بات بتائی مولانا نے کہ جلوتوں میں تو سب اچھے ہوتے ہیں، محتاط رہتے ہیں، یعنی سب کے مجمع کے سامنے سے کون گناہ کرے گا؟ چھوٹا بچہ بھی کسی کو دیکھتے ہوئے چوری نہیں کرے گا۔ جلوتوں میں تو سب محتاط رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو سب بزرگ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خلوتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تنہائیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تنہائی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے اندر میں کیا نیکی غالب ہے یا شر غالب ہے، ہمیں تنہائی میں پتہ چلے گا۔ ہماری خواہشات ہمیں کس طرف کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں، تنہائی کے اندر پتہ چلے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اپنی خلوتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور خلوتوں کے اندر بگڑنے کے راستے بہت کثیر ہو گئے ہیں۔ پہلے تو خلوتوں کے اندر بگڑنے کے اتنے راستے فراہم نہیں تھے، اتنے راستے نہیں تھے آدمی کے پاس کہ تنہائی میں کیا کرنا، زیادہ سے زیادہ غلط خیالات کے اندر آدمی چلا جاتا۔ اب تو خلوت اور تنہائیوں کے اندر بگڑنے کے راستے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آدمی چاہے تو رات گزار دے اس کے اندر، اور اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے حضرت مولانا نے فرمایا کہ خلوتوں کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہماری خلوتیں اچھی ہو، تنہائیاں ہماری اچھی ہو، اور اعتبار تو تنہائی کا ہی ہے۔ قبر میں تنہائی میں ہی امتحان ہوگا۔
فرمایا کہ مولانا ابراہیم صاحب نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ بچوں کو تو سارے مدرسے کے تو پورے کلاس کے ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن امتحان تو کرا کب ہوگا؟ تنہائی میں، رات کے وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم ماشاءاللہ اچھا بیان سن کر کے آئے ہیں، ہم اجتماع میں سے آئے ہیں، رات کے اپنے کمرے میں اپنے بستر میں لیٹے ہوئے جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بچے کی تعلیم تو ہوتی ہے، سارے کلاس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن امتحان تو اکیلا بٹھا کر کے ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنا لیا ہے کتنا نہیں لیا ہے۔ سب کے ساتھ پڑھنے کے اندر اس نے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا ہے، کیا دل میں اتارا ہے کیا نہیں اتارا ہے۔ یہ تو ظاہری خلوت ہے، عام جس کی خلوت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، اگر اس کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو۔ ایک آدمی ہم سے مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہم سے چاہتا ہے کہ مولوی صاحب ہے، یہ اچھے آدمی ہیں، لاؤ ان سے مشورہ کریں۔ اس مشورے کے اندر بھی ہمارا نفس کام کر جاتا ہے۔ کیا کام کر جاتا ہے؟ اس میں بھی ہم اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کا تھوڑا نقصان ہو لیکن میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ المستشار مؤتمن، فرمایا گیا کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار، امانت داری کے ساتھ مشورہ دے۔ اس سلسلے کے اندر میں ایک قصہ ہمارے یہاں کا سنا ہوا، یعنی ہمارے بڑے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو مغل بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک بادشاہ گزرے۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے۔ خلفائے راشدین کی حضرت خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ خلفائے راشدین جس نے نبی پاک علیہ السلام کی طریقے پر حکومت کی وہ خلفائے راشدین۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا شمار بھی خلفائے راشدین میں سے۔ ایسے ہی اب یہ دیکھیں مشورے کی بات، پائے تخت دلی تھا، کیپٹل جو تھا وہ دلی تھا، راجدھانی، لیکن حضرت نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اورنگ آباد کے اندر منتقل کر دیا، مراٹھوں کو قابو میں تنوش کرنے کے لیے۔ آج بھی پائے میں ان کا تخت ہے وہاں پر اورنگ آباد کے اندر، دیکھا تو لیکن ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مد مقابل جو تھا شیواجی، اس کے قلعے کا گھیرا کیا تاکہ وہ دشمن اندر اندر سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد مجبور ہو جاوے ہتھیار ڈال دے۔ اب 1 مہینے کا قریب وقت ہو گیا، اب کھانا پینا راشن اندر کتنا ہوتا سب ختم ہو گیا۔ اب وہ پریشان کہ اب کیا کریں، نہ اپنے کھانے کے لیے کچھ ہے نہ فوج کو کھلانے کے لیے کچھ ہے۔ اس نے مجبوری کے اندر اپنی ماں سے کہا کہ اپنا درد رکھا کہ کیا کروں، اب میں مجبور ہو گیا ہوں، کیا کروں میں۔ ہمارے دشمن بھی جانتے تھے کہ یہ جو دین والے ہیں یہ دین کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ماں نے یہ مشورہ دیا کہ اورنگزیب سے مشورہ کر، اس سے جو اپنا مد مقابل دشمن یعنی جس کے لڑائی چل رہی ان سے مشورہ کر۔ اس نے اپنے قاصد بھیجے مشورہ کرنے کے لیے کہ راشن میرا ختم ہو گیا ہے، اب مجبور ہو گیا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ ایسے موقع پر تجھے صلح کرنی چاہیے، کچھ شرطوں پر صلح ہو جائے۔ جب یہ بات کہی تو فوج کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ 1 مہینے سے دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں، صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، 1 مہینے سے ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مضبوط آدمی، فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر صلح حدیبیہ کی
اگر ہم اس کو فتح کر لیں گے، اس کے مقابلے میں اگر نبی کی ایک سنت ہم سے زندہ ہوتی ہے، چاہے دشمن کا فائدہ اس کے اندر نظر آتا ہے، چاہے اس کے اندر دشمن کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب چیز ہے۔ کیسا مشورہ دیا؟ آج ہم مشورہ دینے کے اندر چاہے اپنا بڑا ہو چاہے اپنا چھوٹا ہو، چاہے اپنا قریبی ہو، یہ اندر کی خلوت کی بات ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ دل میں کیا ہے تمہارے، کیوں تم یہ رائے دے رہے ہو، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ بھی اندر کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے۔ اور دیکھیے، اندر کا گناہ باہر کے گناہ سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ شہادت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے اس گواہی کو ضرورت پڑنے پر نہیں لی اور چھپائی تو اس کا دل گنہگار، اندر میں اس کا دل گنہگار، وہ گنہگار نہیں کہا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار، اندر کا گناہ ہے۔ اس لیے اپنی خلوتوں کو ہر لائن سے، ہر طرح سے اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون جانتا ہے، کون سمجھتا ہے، کس کو پتہ چلے گا۔ علیم بذات الصدور ہے اللہ تعالیٰ، دلوں کے بھیدوں کے جان۔ آپ مجھے کچھ کہیں، میں آپ کو کچھ کہوں، نہ یہ جانیں گے نہ وہ جانیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو تیسری بات حضرت مولانا نے کیا فرمایا، میں نے کہا کہ 3 باتیں میں نے وہاں پر نوٹ کی تھی۔ پہلی بات کیا؟ اجتماعیت انفرادیت کے بنانے کے لیے، تینوں باتوں کا محور تو ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، لیکن الگ انداز سے حضرت نے فرمایا۔ دوسری بات فرمائی کہ جلوت میں تو سب محتاط رہتے ہیں، ہم باڑے میں رہتے ہیں، لیکن خلوت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرمائی، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو یا تبلیغ کا کام ہو، مولانا فرمایا یہ طریقہ کار ہے۔ کیا مطلب؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ ہے یہ۔ چاہے آدمی خانقاہ کے اندر چلہ لگا لے، چاہے مدرسے کے اندر سال ہا سال لگا لے، چاہے تبلیغ کے اندر بار بار 4 مہینے لگا دے، لیکن ساری چیزوں پہ یہ اس کے طریقے کار ہے، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ ہے، یہ اصل نہیں۔ صرف اس کی مثال دی مولانا نے۔ کیا مثال دی؟ کیا آدمی ٹریکٹر چلاتا ہے اپنے کھیت کے اندر، خوش ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ کتنا شور آ رہا ہے، ہو رہا ہے، ہمیں سب کو ادھر آجو باجو والوں سب کو پتہ چل گیا ماشاء اللہ یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے، اس شور سے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ ٹریکٹر چلانے سے خوش ہونا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جب دانے گھر میں آئیں گے تو مقصد حاصل ہوا، اس کے لیے ٹریکٹر چلایا جاتا ہے۔ مولانا نے ٹریکٹر کی مثال دی۔ ٹریکٹر اس لیے چلایا جاتا ہے تاکہ دانے گھر میں آوے، کھیتی اگے اور دانوں کی فصل کٹے اور یہ دانے تیار ہو کر کے گھر میں آوے، تب تو یہ کام کی بات ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ثواب نہیں ہے، ثواب بہت ہے۔ علم دین حاصل کرنے میں کتنے بڑا ثواب بتایا گیا، اس کے لیے فرشتے پر بھی چاہتے۔ خانقاہ کے اندر آدمی اپنی اصلاح کرے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو؟ اور جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ نیکیاں 7 لاکھ 7 کروڑ تک 49 کروڑ تک بڑھتی، اور ایک مرتبہ کہنے پر 700 مرتبہ کہنے کا یعنی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے میں 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب ہے، لیکن صرف ثواب کے لیے کام نہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ کام کا طریقہ ہے۔ اصل مقصود تو پھر کیا ہے؟ اصل مقصود اتباع ہے، اصل مقصود اتباع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے نماز میں متبع ہے، اور نماز میں بھی کہا ہے نماز پوری کی پوری ہماری اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے، ہمارے معاملات اس طریقے پر آ جاوے، ہماری معاشرت اس طریقے پر آ جاوے، ہمارا رہن سہن اس طریقے پر آ جاوے، ہمارے اخلاق اس طریقے پر آ جاوے، ساری چیزیں۔ تقریباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو مجھے صفت احسان پیدا ہو گئی۔ صفت احسان سمجھتے ہیں؟ حدیث جبرائیل کے اندر جس کو بتایا گیا ہے کہ آدمی کام کو اچھے طریقے سے کرے۔ کیا مطلب اچھے طریقے سے کرے؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح سے تم عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ نوکر جب دیکھے گا کہ سیٹ دیکھ رہا ہے تو کام ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب اور یہ جب آدمی یہ سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے عبادت کرے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا درجہ بتایا کہ اگر اتنی کیفیت پیدا نہیں ہو سکی تو دوسرا درجہ یہ ہے کم از کم یہ ہو جاوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بزرگ ایک آدمی نے آ کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہا کہ حضرت مجھے صفت احسان میرے اندر پیدا ہو گئی کہ میں جب عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالت میری اب پیدا ہو گئی۔ اچھا، صفت احسان پیدا ہو گئی آپ کی؟ فرمایا کہ کیسے؟ کہا کہ اس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں یہ حالت ہوتی ہے۔ کہا کہ نہیں، جب دکان میں بیٹھتے ہو یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت تمہاری یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خالی نماز نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہے، اور زندگی کا ہر شعبہ ہے، اور ہر کام کے اندر یہ ہے کہ آدمی کی یہ کیفیت ہو جاوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تب سمجھو کہ تمہارے اندر صفت احسان پیدا ہو گئی۔ اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ چاہے نماز ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ کام اچھا اور اچھا اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اس طریقے سے کرے کہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں، آدمی اس طریقے سے کام کرے۔ تیسری چیز فرمائی کہ یہ ساری محنت دین کی جو ہے، حالانکہ اس کے اندر ثواب ضرور ہے، میں نے جیسے کہا ان چیزوں کے اندر بہت بڑا ثواب، وضو کرنے کے اندر ثواب نہیں ہے، گناہ سنتے ہیں۔ حضرت بلال کو جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بلال تیرا کیا عمل، کہ میں نے جنت میں بھی تجھے اپنے ساتھ ساتھ دیکھا، کہا کہ میں ہر وقت وضو رہتا ہوں۔ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن خالی وضو کرتا رہنا کافی ہو جائے گا؟ بہت بڑا عمل ہے وضو، لیکن وضو ایک طریقہ ہے نماز تک پہنچنے کا، وضو ایک طریقہ ہے عبادت کے اندر مشغول ہونے کا، یہ اس کے ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ مدرسہ ہو، خانقاہ ہو یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو، یہ طریقہ کار ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں اس لیے ہے تاکہ اتباع کی کیفیت، اتباع کی صفت ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ اگر اتباع کی کیفیت ہماری زندگی کے اندر نہ آئی تو جیسے دوستوں کہا کہ تنہائی کے اندر تو قبر میں امتحان ہونے والا ہے، آخرت کے اندر تو ہمارا امتحان ہونے والا ہے، اور وہاں پر امتحان کے بعد نتیجہ آئے گا، اور پھر نتیجے کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرماوے اور موت سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ دعوت و تبلیغ کی ایسی عام محنت اللہ پاک نے چلائی ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو انفرادیت کے بنانے کا اچھا موقع ہے، اپنی تنہائی کو ٹھیک کرنے کا اچھا موقع ہے، اور اس کے ذریعے سے اتباع تک پہنچنے کی اچھی مشق ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر جو اعمال جو بتائے جاتے ہیں ہمیں، خاص کر کے زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے، ایسے تو ہر عمل اپنی جگہ پر مضبوط ہے، سب سے زیادہ ضرور اس وقت اپنے گھروں کے اندر اپنے گھرانے کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ذرا سمجھدار ہو جائیں گے تو پھر کریں گے۔ ابھی گزشتہ جمعہ کو بمبئی جامع مسجد کے امام صاحب مولانا اشفاق صاحب آئے تھے، تو ان کا بیان یہاں پر طے کیا تھا، انہوں نے آ کر ماشاء اللہ بیان کیا، بات انہوں نے بتائی کہ بچوں کی تربیت، پوچھا کہ بھائی بچوں کی تربیت کب سے شروع کرنی چاہیے؟ کسی نے کہا کہ بھائی پیدا ہوتے ہی کریں، کسی نے کہا کہ بھائی 3 سال کے بعد شروع کریں، کسی نے کہا کہ 7 سال کے بعد، کسی نے کہا کہ 10 سال کے بعد شروع کریں، یوں کہا۔ پھر انہوں نے یوں کہا کہ بھائی نہیں، بچے کی تربیت جب جوان لڑکے کی رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ اس وقت سے شروع کرو۔ سمجھنے لگے، ابھی تو بچہ تو آیا نہیں ہے، کہنا سب تو اس وقت میرے ذہن میں، ہم بیٹھا تھا اس وقت میرے ذہن میں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بکرے لوگ پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، تو اچھی نسل کے بچے چاہیے تو کب پیدا ہونے کے بعد اس کو اچھا بنائیں گے؟ اچھی نسل کے بچے اگر چاہیے تو کیا کریں گے؟ بکری کو اچھی لائیں گے، بکرا اچھا تلاش کر کے لائیں گے، تب جا کر کے اچھی نسل ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین والی کو لے کر کے کامیابی حاصل کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی اسی وقت سے۔ پھر انہوں نے ایک بات پر اس سے زیادہ تعجب کی گئی، کیا کہا؟ ایک ملک کے اندر بچے کی پیدائش سے 5 سال پہلے اسکول میں داخلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر 5 سال بعد میں ہوتا ہے، وہاں پر اسکول میں داخلہ کب ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش سے 5 سال پہلے داخلہ ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی درجے میں اس نبوی تعلیم کو وہ تلاش کر کے لائے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی اسی وقت سے کہا ہے کہ جب تم بیوی کو تلاش کرے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دین والی کو پسند کرنا۔ بچہ تو آئے گا تب آئے گا۔ آج دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، کہا کہ شادی کہنے ابھی بچہ نہیں ہوا ہے 5 سال پہلے اس کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی سے بچے کی فکر ہے کہ اس کو اچھا کیسے بنائیں، وہ اپنے اعتبار سے اچھا بنانے کی فکر کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر بچوں کی تربیت کے لیے گھر کی تعلیم سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں، اور گھر کی تعلیم کی سرسری نہیں کہ ابھی ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اتنا کافی نہیں۔ اس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے گھر کی ذہنیت کو، اپنے گھر کی سوچ کو اس طرف لانے کی کوشش کریں، اس طرف لانے کی فکر کریں کہ دین ہی کے اندر کامیابی ہے اور کہیں پر کامیابی نہیں ہے۔ ورنہ ہمارے بچوں کے ذہن آج صرف ہماری باتیں کم سنتے ہیں، دوسرا زیادہ سنتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ذہن اس کے اندر دوسری باتیں زیادہ پہنچ رہی ہیں اور ہمارے بس سے بھی باہر ہو گیا ہے۔ اس لیے کم سے کم یہ چیز کہ ہمارے گھروں کے اندر گھروں کی تعلیم کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اچھے سے اچھے طریقے سے، تاکہ ہمارے گھر کا ذہن، چھوٹے کا بڑے کا ہر ایک کا ذہن دینی بنے۔ دینی ذہن ہوگا تو آدمی کا دین پر باقی رہنا آسان ہوگا، اور اگر دینی ذہن نہیں ہوگا تو دنیا کا فائدہ آئے گا تو دین چھوڑ دے گا، دنیا لے لے گا، اور دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے دوستو، ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے۔ دکان بھی بنا لی، گھر بھی کیسے بنا رہے ہیں لوگ، کیسے لوگ گھر بنا رہے ہیں، گاڑیاں کیسی بنا رہے ہیں، دکانیں کیسی بنا رہے ہیں، خرچ کتنا کر رہے ہیں، سب بنا لیا، اپنے آپ کو نہیں بنایا، سب اچھے سے اچھا بنا دیا، ساری چیزیں اچھی سے اچھی، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے جیسا گھر پورے گاؤں میں کسی کا نہ ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے کے ہر خرچ کے اندر اس کو ثواب ملے گا، الا فی ھذا التراب، سوائے اس مٹی کے۔ ایمان والا جو خرچ کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، الا فی ھذا التراب، لیکن جو مٹی میں خرچ کرے گا اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آج کتنے پیسے، کتنا یعنی رقم آج لوگ مٹی کے اندر ڈال رہے ہیں، اچھے سے اچھا گھر بنا کر کے مر کر کے قبرستان میں، یہی ہو رہا ہے، ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔
اور جانا ہی ہے ہر ایک کو قبر کے اندر۔ بھائی دوستو، اس سے پہلے کہ سب بنا دیا لیکن اپنے آپ کو نہ بنایا، تو وہاں پر معاملہ تو یہ چیزیں دیکھ کر کے نہیں ہوگا، ہم کو دیکھ کر کے ہوگا۔ انفرادیت کے بنانے کا مطلب یہ ہے۔ آپ بھی سوچے تو ہے کہ جب سے ہوش سنبھالے ہیں کتنے جنازے میں نے دیکھے، کتنے جنازے دیکھے، جس کا کوئی شمار نہیں۔ پوری کی پوری مسجد خالی ہو گئی۔ بچپن کے اندر جن حضرات کو ہم نے اس مسجد میں دیکھا تھا وہ ان میں سے کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ بڑے بوڑھے، پوری کی پوری صفیں ہوتی تھی بڑے بزرگوں کی، سب چلے گئے۔ اب ہم بھی اسی راہ پر ہیں، ہم بھی اسی راہ پر ہیں۔ بھائی دوستو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جاوے، ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محنت دی ہے۔ اس کے لیے لوگ ہمارے دروازے تک پہنچتے ہیں کہ بھئی چلو بنا لو اپنے آپ کو۔ آج پہنچیں گے لوگ دروازے تک، پھر جنازہ جب ہوگا تو تب پہنچیں گے۔ اس وقت بھی لوگ دروازے تک آئیں گے، ہمیں اپنے اوپر اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ ہمارے بوڑھے کہتے تھے، کاڑ پیرین جائے نہ تو پاسابانی امید سے جو گاٹین جائے پاسو نہیں آوے۔ جو جوتے پہن کر کے گیا ہے تو آج نہیں تو کل آ جائے گا، کہیں بھی گیا ہو۔ لیکن قبرستان جانے والا تو جوتے چھوڑ کر کے جاتا ہے نا بھائی، جو جوتے نکال کر کے گیا وہ واپس۔ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ شام اور یمن جانے والا مسافر نہیں ہے، قبر اور لحد اور بگلی قبر اس کے اندر جانے والا، قبر میں جانے والا یہ مسافر ہے، کبھی لوٹے گا نہیں۔ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ کفن پہن کر کے جانے والا اور قبر میں جانے والا مسافر وہ مسافر ہے جو قیامت کے دن کے علاوہ وہاں سے اب باہر نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے دوستوں کہ ہمارا بھی وقت آ جاوے، ہمیں نہ کاروبار چھٹی دے گا، نہ گھر والے چھٹی دیں گے، نہ ہمارے بچے چھٹی دیں گے ہمیں، لیکن ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بگاڑ کر کے لے کر کے جانا ہے۔ اچھوں کے لیے جنت ہے، سلام علیکم طبتم، دروازے پر لکھا ہے۔ جنتیوں کو فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم اچھے ہو، پاک ہو کر کے آئے ہو۔ تو یہ پاک کرنے کے لیے، اچھا بننے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے کے اندر جانا ہے تاکہ ہماری زندگی صحیح رخ پر آ جائے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے دوستو اللہ کے راستے میں نکلو۔ اب ہمارے سامنے تقاضا ہے دوستو، دسمبر کا اجتماع، وہاں سے ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت ہمیں نکالنی ہے۔ جماعت تو نکل جائے گی لیکن ہم اپنی ذات کے بارے میں فکر کریں۔ بتاؤ